اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، کہ تم نے بہت بڑا اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب تم توبہ کرو، اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسے توبہ نہیں ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی گردنیں کاٹو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی گردنیں کاٹیں، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی ایسی توبہ تھی ان لوگوں کی، ایسی حالت اور کیفیات تھی۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام عطا فرمایا، وضو کرو گناہ معاف، والدین کے چہرے کو ادب و احترام سے دیکھو گناہ معاف، رستے سے ٹھوکرنے والی چیز ہٹا دو گناہ معاف، اور کتنا پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کانٹا چبھنے پر بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا اگر میرے کسی امتی کو دنیا کا غم لگ جائے، ایک تو دین کا غم ہوتا ہے نا، دنیا کا غم لگ جائے تو دنیا کے غم لگنے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے، بخار آ جائے تو گناہ معاف ہو جاتے، نقصان ہو تو گناہ معاف ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر اتنا انعام فرمایا ہے، اتنے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے قدموں کی خیرات اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح نواز رہا ہے کہ قدم قدم پر ہمارے گناہ خود ہی وہ معاف فرما رہے ہیں۔ اور انعامات کے درجے کتنے ہیں، کبھی ہم انعامات کو دیکھیں تو انعامات پر بھی ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ حدیث میں آتے ہیں کہ جو مسلمان جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر وضو کرے، غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر پیدل چل کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے امام کے قریب آ کر بیٹھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلہ میں اللہ کریم میرے امتی کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا فرمائے۔ ثواب کی بھی کوئی انتہا نہیں رہنے دی، اور گناہوں کی بخشش کا بھی کیا انعام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو توجہ دلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں توجہ دلائی ہے کہ تم میری طرف آؤ، پلٹ کے آؤ، رجوع کرو۔ اور حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک سفر پر روانہ ہوا تو جس سواری پر وہ سوار تھا اس پر اس نے سامان اپنا زادرہ رکھا ہوا تھا، وہ سواری اس کی بھاگ گئی، اونٹ اس کا بھاگ گیا، بڑا پریشان ہوا، وہ اس اونٹ کو قابو نہ کر سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھک ہار کے ایک درخت میں آ کے بیٹھ گیا، ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اس کو اونگ آ گئی۔ کتنی دیر وہ سویا رہا اس کا ذکر نہیں ہے، جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھا کہ میرا اونٹ میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور اس نے خوشی میں قال من شدت الفرح، خوشی کی شدت اتنی تھی، اپنی خوشی کا اظہار وہ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ یعنی خوشی میں اس کو یاد نہیں رہا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا اونٹ مجھے مل گیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ خوشی میں کیا کہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا اونٹ مجھے مل گیا ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی محترم کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس اونٹ والے کو جو خوشی ہوئی ہے وہ تو اس کی اپنی کیفیت اور اپنی طاقت اور استطاعت اور اپنے حساب سے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کر لیتا، اس اونٹ والے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا گمشدہ اونٹ مل گیا۔ تو یہ بھی گمشدہ آدمی ہے، یہ اللہ کی بستی میں
ہجرت کر کے نیکیوں کی بستی میں آ گیا، گناہوں کی بستی سے نکل کر نیکیوں کی بستی میں آ گیا۔ اب جب نیکیوں کی بستی میں آیا، توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو چاہے وہ پسند کر لیتا ہے۔ کبھی کسی کی توبہ پر پسند کر لیتا ہے، کبھی کسی کی عاجزی پر پسند کر لیتا ہے، کبھی کسی کے اثار پر پسند کر لیتا ہے، کبھی کسی قربانی پر پسند کر لیتا ہے۔ اس کا کمال معیار ہے اور اس کا ایسا انداز ہے کہ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اتنا وہ مہربان رب ہے، ہر ایک پر انعام کے نام کی بارش نازل فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں کرتا، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنا بڑا دروازہ ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے توبہ کا جو کھول رکھا ہے کہ 70 سال انسان چلتا رہے نا تو جتنا سفر طے کر، اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے، اور وہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر توبہ کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اب وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا ہے کہ سچی توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایسی توبہ کرو جو توبۃ النصوحا ہے۔ اب توبۃ النصوحا کی کیفیت، وہ کیسی توبہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحا یہ ہے جیسے گائے یا بھینس یا بکری کے تھن کو دباؤ تو اس تھن میں سے دھار نکل جاتی ہے، اب وہ دھار دوبارہ اس تھن میں نہیں داخل ہو سکتی۔ اگر سرنج کے ذریعے انجیکٹ کریں گے وہ گوشت میں پھیل جائے گی لیکن اس سٹور میں نہیں جائے گی جہاں سے دودھ نکل رہا ہے، اور اگر سوراخ کے ذریعے انجیکٹ کریں گے تب بھی گوشت میں وہ دودھ جائے گا، اس سٹور میں نہیں جائے گا جہاں سے دودھ نکل رہا ہے جی۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دے کر فرمایا کہ توبہ سچی وہ ہوتی ہے، توبۃ نصوحا وہ ہوتی ہے جیسے بھینس کے تھن کو دبائیں تو دھار نکل جائے، دوبارہ اس میں داخل نہ ہو۔ تو جس گناہ سے انسان سچی توبہ کر لے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اس گناہ کی توبہ کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ ایسی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ نہ ہو اس کو سچی توبہ توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ اور توبہ کے چند ارکان ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو توبہ کے اندر ضروری ہیں۔ سب سے پہلی ہے ندامت۔ انسان گناہ کرتا ہے اور اگر وہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب توبہ کی طرف یہ آدمی آ رہا ہے۔ ندامت کے بغیر توبہ نہیں ہوتی، پہلی چیز اس میں ندامت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ندامت کے بعد عہد کرے کہ اب دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ پہلے ندامت پھر عہد، اس کے بعد آئندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے، آئندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے، اور چوتھے نمبر پر معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا قصد کرے۔ جب یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب انسان ندامت ہی نہیں محسوس کرتا، ایک آدمی نے گناہ کیا اس کو ندامت ہی کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کوئی نہیں چلتا یار سارا زمانہ کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ توبہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں ایسے لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو توبہ کی منازل میں مقام رکھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تائب کہتا ہے، تائب۔
دوسرے کو منیب کہتا ہے اور تیسرے کو اواب کہتا ہے. ایک تائب ہے، ایک منیب ہے اور ایک اواب ہے. تائب ہر آدمی ہے، عام آدمی ہے. یہ سارے عوام الناس جو ہیں یہ ان کو تائب کہتے ہیں، یہ توبہ کی انہوں نے. جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا. یہ سب کے لیے، ہر آدمی کے لیے توبۃ نصوحا ہے. یہ ایسی توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو منیب کہتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ اولیاء کا مقام ہے. جب آدمی تائب ہو جاتا ہے پھر اگر کوشش کرے پھر اولیاء کے مقام پر آ جائے تو پھر اس کی توبہ کرنے سے اس کا نام منیب رکھ دیا جاتا ہے کہ جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتے ہیں. اب بے دیکھے ڈرنے والے اولیاء ہے، پبلک نہیں ہے. پبلک تو ڈرتی نہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم گناہ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم نے اس کانسیپٹ کو سمجھا نہیں ہے. ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اشارت کو سمجھا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کی خوبصورت باتوں میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور تمام عبادات، تمام معاملات اور تمام انسان کے اعمال کا اس کے اندر خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اور اسی سے آگے پھر روشنی پھیلتی ہے. وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالی کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تمہارا یہ تصور نہیں بن پڑ رہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو فرمایا پھر تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ دو ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جب ان کے اوپر ہماری نظر مرکوز ہو جائے، ہم یہ خیال کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ میرا تصور نہیں بن پڑ رہا تو یہ تو میرا تصور بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نہ میرا یہ تصور بن رہا ہے نہ یہ بن رہا ہے، اس لیے میں گناہ میں مبتلا ہوں. جب میرا یہ تصور بن جائے گا کہ اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب جس دن یہ میرا کانسیپٹ تصور نظریہ درست ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میرے گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر جب میں گناہ کرنے لگوں گا تو مجھے خیال آئے گا یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا. کامل علم جب ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ برائی ہم سے چھوٹ جائے گی.